ایجوکیشن، سب سے زیادہ زور مدینہ کی ریاست میں تعلیم پر دیا گیا، کیونکہ اسلام ایک سیاسی قوت بن کے ابھرا تھا، لہٰذا مسجد نبوی میں ایک تعلیمی درسگاہ کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، اور یہاں پر مختلف مضامین پڑھائے جاتے تھے اور باقاعدہ ڈسکشن بھی ہوتی تھی، سیمینارز میں منعقد کیے جاتے تھے۔ اخلاقی سماجی ترقی میں کمال درجہ حاصل کرنے کے لیے تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، اور اس میں ریاست مدینہ میں تعلیم میں ایک مشن کے طور پر جو ہے وہ لیا گیا تھا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لگانا تھا، مسلمانوں کو جنگی تعلیم دینا تھا، معاشی تعلیم دینا تھا، اخلاقی تعلیم دینا تھا، سیاسی مضامین پڑھائے جاتے تھے جن کا، سائنسی مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، پھر شخصیت سازی میں کہ جو ہے وہ مضامین پڑھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے ابھر کے سامنے آئے۔ اور آپ سب سے پہلے جو معلم تھے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہمارے پہلے ٹیچر تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے سکھاتے چلے گئے، صحابہ کرام بھی جو ہے وہ تعلیم دینے میں ہراول دستے کے طور پر سامنے آئے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ مسلم اسکالرز پیدا ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے تمام تر جو ہے وہ تعلیمی جو مضامین ہیں ان کو مسلمانوں تک پہنچایا۔ اب اس میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کیا تھے، یعنی ایک تو مساجد کا استعمال کیا گیا تھا، اور مساجد کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ بنائی گئی تھی اور اسے صفہ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سپیس بنائی گئی تھی جہاں باقاعدہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسکول کے طور پہ باقاعدہ سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی تھی، اور ریگولرلی جو ہے وہ کلاسز منعقد کی جاتی تھی، اور جو مسلمان ان کے پاس رہائش نہیں تھی تو ایز اے ہاسٹل کے طور پہ بھی وہ وہاں رہتے تھے، جنہیں اہل الصفہ کہا جاتا تھا، اور وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پھر میتھڈ آف لرننگ کیا تھے، یعنی کیسے مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ ان میں لیکچرز دیے جاتے تھے، ڈسکشنز ہوتی تھیں، اوپن ڈسکشنز ہوتی تھیں، بار بار دہرانا ہوتا تھا، کوسچن آنسرز ہوتے تھے، اور پھر ان کو سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ انہیں بتایا جاتا تھا، میمورائزیشن ان کو بار بار یاد دہانی کے ساتھ ان کو یاد کرایا جاتا تھا، پھر کچھ ان کو ہوم ورک بھی یعنی اسائنمنٹس بھی دی جاتی تھی، اور رول پلے یعنی ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی ان کو بتایا جاتا تھا۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تعلیم کا زیور سے ہمکنار کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ طریقے استعمال کیے تھے۔ پھر ایک کتب، یہ تو مدینہ میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تھا، لیکن کیونکہ قریش میں یا مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں پڑھائی کا اتنا وہ نہیں تھا، حاصل کرنے کا کوئی اہمیت نہیں تھی، تو صرف 17 لوگ جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے، اور بعد میں یہاں مسلمان بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی۔ اور فیمیل ایجوکیشن پر یعنی خواتین کے ایجوکیشن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو بہت تاکید کی، اور تمام مسلمان جو خواتین تھیں ان کو تاکید کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر تعلیم میں حصہ لیں۔ خواتین کا علیحدہ انتظام ہوا کرتا تھا، اور وہ عوامی اجتماع میں بھی جو ہے وہ شرکت کیا کرتی تھیں۔